ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ عزیزان گرامی، پچھلے 3 جمعے اور اس کے بعد یہ چوتھا جمعہ جو ہے یہ کچھ سیاسی شعور کے بارے میں تھے، جو ہماری عوام، ہمارے علماء، ہمارے دیگر لوگ جو ہیں ان کے لیے اسلام کیا متعین کرتا ہے، میں نہیں، اسلام کیا متعین کرتا ہے۔ ایک ہے میری ذاتی سوچ، ایک اسلام کس طرف کو ہمیں لے کر جاتا ہے، اس طرف کو جانے کی بات کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذاتی سوچ نہ چھوڑیں گے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع نہیں کریں گے، نہ نظریات سمجھ آنے ہیں، نہ کوئی اچھا عملی آپ سے ہونا ہے، نہ آپ کی قوم میں کہیں گے، آپ ہو جاتے ہیں ضدی، متعصب، ہٹ در، بھی جو پہلے کرتے ہیں میں نے وہی کرنا ہے، اور جو میرے ذہن میں آ گیا نا وہی دلائل ہے، اور جو ذہن میں نہیں آتا وہ دلائل نہیں۔ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا بھی میں ہی حرف آ، لیکن جب بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن مجید کرے گا کہ کون سا آدمی ان نظریات میں سے بہتر ہے۔ آپ نے سنا دیکھا ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اس میں سے ایک بھی شے میرے لیے غیر متوقع نہیں، اور میں یہی کہتا آ رہا ہوں، اور میری پچھلی تقریریں سننے ایک سیٹ بھی کم یا زیادہ ہوئی ہے ان کی، جو پارٹیوں کو تھی، جو میں نے آج تک بتائی تھی وہی نکلی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں ایک چیز کلیئر ہے، میں جانتا ہوں یہ کھیل کوئی آج کا کھیلا جا رہا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے بھی نہیں، یہ انسانیت کے ساتھ جب سے بشار آیا ہے اس وقت سے یہ کھیل کھیل رہا ہے، اور اس وقت سے جبریت اپنے کام لے رہا ہے۔ شیطان اپنے ایجنٹوں کو یہ باتیں سمجھاتا ہے اور وہ کرتے ہیں، اور اس میں اصل چیز جو دکھانے بتانے کی ہوتی ہے، اہل حق تو پہلی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے اہم ہے وہ ان کو بتانی مقصود ہوتی ہے۔ جو لوگ متذبذب ہو جاتے ہیں 5-10 منٹ کے بعد، ذرا کسی کی لچھے دار تقریر سنی، بلے 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 ہو گئی قوم کی۔ عوام بے وقوف ہوتی ہے، اس کو بنانا اتنا آسان ہے کیونکہ یہ جذبات میں زیادہ رہتے ہیں، ان کا کوئی تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ عقل والے بندے بہت کم رہ گئے ہیں دنیا کے اندر، عقلیں ہیں استعمال نہیں کرتے۔ کئی بندوں کے پاس بڑی اچھی ڈلیوری اور بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال جب ہو جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ درمیان میں موجود ہے، ایک نہیں 2 نبی۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا، اور بچڑا بنا کے نا اس نے نبیوں کے ہوتے ہوئے، ایک نہیں 2 پیغمبروں کے ہوتے ہوئے اس نے بچڑا بنایا، اور وہ بچڑا بنا کے اس نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور قوم پھر وہ بچڑا بولا، اللہ اکبر بولا۔ نبی کے ساتھ جنہوں نے ید بیضا دیکھا تھا، جنہوں نے آسمان سے نبی کے ساتھ اترتے ہوئے عذاب دیکھے تھے، جنہوں نے نبی کے ساتھ جا کر سمندر کو 2 ٹکڑے ہو کر طریقاً یابسہ آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، جو نبی کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے عصا کو سانپ بنتا ہوا دیکھا تھا، وہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو سامری نے ایسا بچڑا بنا کے دے دیا جس میں سے آواز نکلتی تھی، سونا لے لیا ساری قوم سے۔ ذرا سنتے جائیں ہوتا کیا ہے، سونا لیا، سونا ساری قوم سے الیکٹریبل لے لیے، ایک پھر بچڑا تیار کیا، بچڑے کے اندر سے نکلی آوازیں، اس نے پھر پورے ملک کو ہلایا، پھر اور قوم ہلی، اور کس شے کے نام پر ہلی؟ اصلاح کے نام پر ہلی۔ کس ذریعے سے اٹھی؟ فساد کر کے، زمین پہ فساد ہی فساد مچا کے پھر اٹھی، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ میرے نزدیک یہ جبر نہ پہلے کبھی ٹوٹے تھے، کبھی اگر نواز شریف بھی ہوتا تھا ضیاء کے ساتھ وہ جبر تھا، بھٹو ہوتا تھا وہ بھی ساتھ جبر تھا۔ ہم جبر کی زندگی مسلسل کاٹتے چلے جا رہے ہیں، غلامی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ پہلے دوسروں کے غلام تھے، اب آپ اپنوں کے غلام ہو چکے ہیں، اور یہ اس لیے یہاں نہ اسلام ہی آنا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ دیکھتے چل جائیں، ہوا جبر، پھر آپ نے وہ جبر کا سارا کچھ دیکھا، یہ پھر جبر کے نتیجے میں پھر ایک تقریر ہوئی، اور وہ تقریر پھر اب آپ نے سن لی، اس سے بڑے بڑے لوگ رات متذبذب ہو گئے، بڑے بڑے علماء ہو گئے، آ گئے، وہ جی بڑی شاندار پازیٹیو تقریر کی ہے قوم کو ترقی کرنے کے لیے۔ سن لے تقریریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی جب کھڑے تھے، معجزے ہو چکے،
قوم کو دیکھو کس طرح بناتا ہے. پڑھ لیں قرآن مجید یہ سورہ زخرف میرے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہوا نادا فرعون فی قومہ ہی، فرعون اٹھا اور اسے ایک تقریر کی اپنی قوم کے درمیان، بڑی پکار کے بیٹھا سب کے سامنے، لگا پھر کہنے قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر کا میں بادشاہ نہیں ہوں اور میرے نتیجے نہریں نہیں بہتی؟ تم دیکھتے ہو کہ کیسے نہریں بہ رہی اس ملک کے اندر، وسائل کتنے ہیں. افلا تبصرون، تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اپیل کرتے ہیں آنکھوں کو، کہتے ہیں دیکھتے نہیں، اٹھاتے ہیں کیا؟ عقل کے نام پر، شعور کے نام پر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں. افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا وہ ذلیل اور حقیر بہتر ہے؟ موسیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس نے کہا میں اقتدار کا اصل حقدار ہوں. یہ موسیٰ کہاں سے آ گیا حقدار کی آوازیں لگاتا پھرتا ہے حق کی اور اس کی؟ مجھے میں بتاتا ہوں حق اس کا ہے. اور بات وہی تھی جو آج پوری قوم کرتی، ولا یکاد یبین، یہ تو کھلے طریقے سے، یہ تو اچھے طریقے سے صاف صاف بات بھی نہیں کر سکتا، پرچی پکڑنی پڑتی اس کو. پھر رات اتنا پرچہ نکال لیا، اب کرو باتیں. نیچے بیٹھ کر جو مرضی بندہ بکتا رہے کنٹینر، جب کسی ذمہ داری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے پھر آدمی کو مشکل ہو جاتی بات کرنی. وہ کہتا ہے اب میں نے جو فیصلہ کرنا قوم کا ایک ایک لفظ بڑا مشکل ہو جانا ہے میرے لیے، فیصلے تقدیروں کیا پرچیاں کیا پرچے نکل آئے. اب بولا وہی بات کی، ولا یکاد یبین، یہ تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، یوں 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 کرتا ہے دوسروں کے سامنے. اللہ نے کہا تو دیکھو قرآن مجید میں کیا ہو رہا ہے. یکاد ولو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب وجاء معہ ملائکۃ مقترنین، کیا اس کے پاس کوئی سونے کے کنگن ہے؟ اپنے مشیروں کو وہ سونے کے کنگن پہنا کر رکھتا تھا. ہوائی جہازوں میں اڑنا اور ادھر ادھر جانا، مشیر رکھے ہوئے تھے. رات نظر آ گئے دنیا کو، مشیر کو کہاں سے آگے آپ اکٹھے ہو گئے. فرمایا وہ دیکھتا ہے مشیر اس سے رکھا یا اجاء الملائکۃ، تو اس کے پاس فرشتوں کی فوج نہ ہوتی مقترنین، جو اس کے ساتھ قطار در قطار کھڑے ہوتے. میرے پیچھے پوری جہان کھڑا، کہتا پوری جہان کھڑا. اللہ نے آگے جو لفظ بولا وہ لفظ ہے جو میں نے صرف آپ کو سنانا ہے، اور اسی لفظ کی بنا پر آپ لوگ مذہبی، سیاسی، عوامی، سماجی گھروں کے اندر کے فیصلے سے لے کر باہر اجتماع تک کے فیصلے سب اس پر کیا فاستخف قومہ اللہ فاتاہ. اے اللہ نے فرمایا اس نے ایسی تقریر کی، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، بیوقوف بنا لیا 5 منٹوں کے اندر. 5 منٹ کی تقریر کی اس نے. 4 تو جملے ہیں، 4 آپ نے سن لیے ہوں گے. 5 منٹ کی 4 منٹ کی تقریر کی. فاستخف قومہ، قوم کو پاگل بنا لیا. لوگ اٹھ کھڑے، ہاں جی بڑی پازیٹیو تقریر فرمائی آپ نے، بہت اچھا فرمایا. اللہ انہم کانوا قوما فاسقین، پھر وہ ساری کی ساری قوم فاسق ہو کر اس کی اطاعت کے پیچھے لگ گئی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا، ہم نے پھر بدلہ لیا. فاغرقناہم اجمعین، سب کو اٹھا کے ہم نے غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اگلوں پچھلوں کے لیے ہم نے ان کے لیے نمونہ بنا کے رکھ دیا. تقریر سن لیں فرعون کی. تقریروں سے نہیں کوئی شخص آپ کو بات ہے، آپ کو میری طرف سے کوئی فرعون ہے یا نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کا پرانا کردار یہ تو آخر میں بھی کہہ گیا فرعون آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے. اللہ نے کہا لان، اب ایمان لایا، زمین فساد سے بھر دی، خلقتیں فساد سے، اور ابھی تک بھی کوئی چین نہیں. ابھی تک آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں، جبر مسلسل ہے، اور وہ ہم کاٹیں گے اور وہ کاٹ رہے. لیکن یہ جبر تو ہے نا، یہ تو کرے. آپ ایک دم سے بدل گئے 1 منٹ میں، اور متزلزل لوگ بدلتے ہیں اپنی جگہوں پر، جو پختہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہوں پہ رہتے ہیں. وہ اس کے الفاظ کے درمیان میں وہ شے ڈھونڈتے ہیں جس شے کے بارے میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شے کے ذریعے سے تو اس نے فساد پھیلایا. اب یہ ایماندار اور نیک اور حاجی بن کر بیٹھ گیا ہے. پہلے کیا تھا؟ یہ شعور ختم ہو گیا ہے. رات رات ہی آیا، کوئی جبریل آ گیا، کوئی وہی اتر گئی بندے کے اوپر. کیا نتیجہ نکلا؟ رات رات. یہ شعور تمہیں ابھی آیا، تمہیں اب پتہ چلا کہ مدینہ شریف کی ریاست بھی پاکستان کو بنایا جائے. مدینے میں جلاؤ، گراؤ، دھرنے، احتجاج، مذہبی طور پر لوگوں کو اٹھانا، یہ تھا مدینے میں. پہلے مدینہ نظر نہیں آتا، تو ہی بنے تو مدینہ ہے، اس سے پہلے مدینہ کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاموش ہو کر اپنی بیٹھ جائیں اور تدبر کی کونوں اور گوشوں میں جا کر سوچیں کہ قوم کے ساتھ کیا مذاق اور بے وقوف بنایا گیا. پیٹ رہی پوری قوم، آپ پوری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ کیا سب کو بنا سکتے ہیں؟ ابھی اہل حق زندہ ہیں اور لوگ ابھی بیدار ہیں، ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اہل حق کی کہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے.
آپ دیکھیں باقی 2018 تک آپ فارغ ہیں، میری طرف سے بالکل آپ سمجھ لیں کچھ بھی نہیں، یہ ہر 10 سال بعد ایک کام آتا ہے، 47 سے 48 تک آپ، اس کے بعد جبر کے بعد 68 سے لے کر 78 تک کون آپ، 78 سے 88 تک جبر، 78 سے 88 98 تک آپ، 88 سے 2008 تک جبر، اس کے بعد پھر آپ 2018 سے 28 تک پھر جبر۔ لیکن اب کی بات جو جوید ہاشمی نے کہی تھی نا کہ جوڈیشل مارشل لا آئے گا، اب ایک ایسا قتل عام ہوگا جس کے ذریعے سے مرڈر ہم کریں گے، اب کی بار ہتھیار اور طرح کے لیں گے، اب ایسے نہیں لیں گے، پہلے بہت پھر ہم نے ان کو قتل کر لیا، اب ان کی دعائیوں اور گھر کی جو مین ٹینکی ہے نا، جیسے کہ پیپلز کو کی مین ٹینکی میں سائنائڈ ڈال دیں گے، خود ہی پیتے پیتے سارے مر جائیں گے، پھر سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ لوگوں کو قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کبھی قوم بیوقوف بنتی ہے، اور بنتے جانا ہے انہوں نے، اصلاح کے نام پر بنتے کیوں؟ اس کے ممبر، اس کے محراب، ان کے مولانے، ان کے مولوی، ان کے سماج، سارے کے سارے مل کے جو ہے نا یہ اس قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مشائخ؟ بلاؤ ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اٹھ کر ختم نبوت کے دعوے کرتے اور کہتے تھے، لاکھوں کا مجمع وہاں اس کے خلاف چلا گیا، اب ٹکے گی ان کی وقت نہیں رہ گئی۔ مجھے بتائیں، اللہ کے نام پر آپ ووٹ مانگ رہے ہیں، تحریک اللہ اکبر، رسول کے نام پر ووٹ مانگا تحریک لبیک، تو آپ جا کر دیکھ لیں، کتاب قرآن مجید کے نام پر آپ ووٹ مانگتے پھرتے ہیں، متحدہ مجلس عمل کو جا کر دیکھیں، صحابہ کے نام پر رہنما تحریک پارٹی جو اٹھی ہے وہ ووٹ مانگتے، اہل بیت کے نام پر شیعوں نے MWM بنائی، وہ مذہبی جماعتیں پھر تقدس اور مقدس نسبتوں کے ساتھ ووٹ مانگتی رہیں، کوئی نظریہ، وہ ایک بلی پارٹی بھی ہے وہ بھی مانگتی رہی، وہ کہو ہمیں جی پاکستان کے نظریے پر ساری زندگی تمہارے بڑوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اب تمہیں پاکستان یاد آ، ان مقدس نسبتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، آپ کو بناتے ہیں بیوقوف، آپ دیتے ہیں چندے، آپ دیتے ان کی کرتے ہیں حمایتیں، آپ کے بچے جا کر ان کے حمایتیں کر کے ان کے جھنڈے اٹھا کر نکلتے ہیں، اور راتیں آپ جاتے اور بینر لگاتے اور ان کو قوتیں فراہم کرتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ان جماعتوں کو شکست ہو گیا، بھیک مانگتے پھرتے ہیں جا کر کے، اب میڈیا کیا کہ بھیک مانگتے، کشکول اٹھائے ہوئے ہیں، کشکول، خدا کے واسطے ہمیں اقتدار کی بھیک دو، ہمیں کوئی سیٹ دو، ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تم لوگوں نے، ہم اب اٹھیں گے، کون اٹھنے دے گا تم کو؟ تم، اور اٹھ جاؤ، اللہ اللہ اللہ، وہ وہی شریف النفس تھا جو تمہیں اٹھنے دے گیا اور اس نے تمہیں احتجاج کے حق دے دیے، تمہیں کون اٹھنے دیتا ہے؟ تمہیں کوئی بندہ نہیں اٹھ سکتا۔ کہاں گیا وہ سیالوی، اور کہاں گیا یہ رضوی، اور کہاں گئی یہ متحدہ مجلس عملہ؟ بھیک مانگتی، سراج الحق کو بھیک مانگتا ہوا دیکھو، کہاں گئے یہ سارے؟ مجھے بتائیں نا، وہ وحدت المسلمین کہاں گئی؟ وہ جو کہتی تھی کہ ہم یہاں پہ علی کا نظام لے کر آنا، کہاں گیا وہ علی کا نظام؟ اب ڈر گئے، اب اندر داخل ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ملک ڈیموکریٹک ہے، اس کو ڈیموکریٹک بنیادوں پر رہنے دو، بس اس کو تمہارے مذہبوں کی اور تمہارے فرقوں کی اور تمہاری چیزوں کی اور تمہارے نظریات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے ان نظریات کے ذریعے سے اس ملک کو جہنم بنا دیا، یہاں کے لوگوں کو استعمال کر کے ان کو ایندھن بنا دیا، یہاں کے نوجوان بچوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ خدا، رسول، صحابہ، اہل بیت اور کتاب اور قرآن کے نام پر تم خدا اس کی زمین کو فساد سے بھر رہے، اب بولو تم کیوں نہیں بولتے؟ دنیا نے اگر فیصلہ یہ سچ ہے اور یہی فیصلہ اگر تم سچا مانتے تو دنیا تو مان گئی کہ پہلے نمبر تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم سارے مل کے بھی دنیا دوسری بڑی نون لیگ جو جماعت ہے اس کے برابر بھی کھڑے نہیں ہوئی۔ اب تو یہ فیصلہ آ گیا، پتا چلا کہ جبر سے بھی روکا نہ گیا، اتنی تو دینی پڑنی، یعنی 63 تو ملی نا، کہیں سے تو کوئی ایک جگہ تو آپ کا حکومت بنتی، کہاں گیا؟ یہ بالکل غیر سیاسی کو دینی نہیں، یہ بالکل اہم دین ہے اس میں تبصرہ کرنا۔ کیوں؟ آپ جن چیزوں میں الجھ گئے ہیں ان چیزوں سے نکل کے جب آپ داعیے حق نہیں بنیں گے، جب آپ تزکیہ نفس کی منزل پر نہیں آئیں گے، جب آپ افراد کا تزکیہ نہیں کریں گے، جب آپ اپنی قوم کو تزکیے کی جات نہیں لے کر آئیں گے، تو پھر تم اس طرح کے گند کے اندر اپنی عمریں گزار دیتے اور پھر اس کے بعد تم کہتے ہو ملکوں کے اندر اسلام نہیں آتا، اور پوری دنیا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جگ ہسائیاں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے اوپر اعتبار نہ کرو، یہ دین اسلام نہیں کبھی آ سکتا، اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ تم لوگ دین کے ٹھیکیدار اور دعوے دار بن جانے کے بعد جو کرتوت کالے کرتے ہو، ان کالے کرتوتوں سے رسول کا دین بدنام ہوتا ہے، نہ کہ تمہارا اپنا کہہ جاتا ہے۔ تمہیں تو 4-4 6-6 سیٹیں مل جائیں گی، اس پوچھو سراج الحق سے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے، وہاں تو بکتے ہیں سینیٹر، تم کیسے سینیٹر بن گئے؟ یہ کہاں سے آ جاتی ساری چیزیں؟ مجھے بتائیں نا، آپ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، جماعتوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جی ہم نے جماعتوں کو ووٹ دینے، کون سی جماعت؟ باڑ میں گئیں تمہاری جماعتیں، اور رسول کی نسبتوں کو، مقدس نسبتوں کے ساتھ دین کو اپنی ہوس کا نام دے کر کے تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو۔
اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں اور میں کسی جماعت کا خاص سپورٹر ہوں. جس دن یہ نواز شریف بھی نہیں کرے گا ڈیموکریٹک نان ڈیم باہر میں جائے, میں اس نظریے بندے کو دیکھتا ہوں. بندے پوچھنے یہاں پر ما ھذا تماثیل وانتم لہ واقفون, یہ کون سے بت ہیں جن کے پیچھے تم نے اپنی جماعتیں بنا رکھی اور ان کو سجدے کرتے بتا. ہم شخصیات کے ذریعے سے حق پہچانتے ہیں کہ حق کے ذریعے سے شخصیات کو پہچانتے ہیں. حق کی وجہ سے لوگ ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں, شخصیت کی طرف, ورنہ شخصیت ہمارے نزدیک بت ہے اور اس بت کو گرا کر پاش پاش کر دینا ایک مومن کا کام ہے. مومن صرف دنیا میں پرستش کرنے کے لیے اللہ کی آیا ہے, وہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں پرستش کر سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کسی نبی کا یہ حق نہیں وہ کہے لوگوں کو میرے بندے بن جاؤ, سب کو کہے کونوا عباد اللہ, اللہ کے بندے بن جاؤ تم سارے. ہم بندے بننے کے لیے دنیا کے اندر ہیں. آپ بندے بن گئے, ان چسکوں کو چھوڑ دیں. آپ کا حل ان سیاسی جماعتوں کے پاس ان کے پاس نہیں ہے. ہاں دنیاوی طور پر آپ کے پاس کچھ ہوگا, کوئی آپ کو سڑکیں بنا دیں گے, کوئی اسکول کالج کوئی صحت کے مراکز آپ کو بنا دیں گے, ساری چیزیں آپ بنا لیں اور وہ بن جانے ہیں. وہ جی میں 300 دیکھے ہیں, مجھے یہ جو پہلے اتنے بڑے وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بڑے گھر میں رہتا ہو, اس کو کیا ضرورت ہے اس گھر میں شفٹ ہونے کی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اب اس کو یونیورسٹی بنا دوں. کسی یونیورسٹی پہلے جو بنی یونیورسٹی ہے وہاں سے خیر آ رہی ہے, وہاں سے تو یہی مغربی تہذیب آ رہی ہے. وہاں لچ پارٹی کٹھے لڑکے لڑکیاں ہو جاتے ہیں. پہلے وہاں سے کون سا دین آ رہا ہے مجھے بتا دینا. آپ کیا بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں جی میں ہلکے کھول لوں. ہلکے کس نے کھولنے؟ کھول کے جب پہلے ہی نتیجے اس قدر سخت ہیں تو جنہوں نے کھولنے وہ بھی وہی بندے ہونے ہیں کہ نئے بندے آ جانے. قوم احمق ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بیوقوف بناتے جی, اس نے کہہ دیا جی وہ ہلکے کھول دو. ہلکے کس طرح کھلے ہیں؟ 4 کھولو. تم کہتے میں جہاں تمہارے پیچھے اتنی قوت ہے کہ جو ہلکے کھول کے نتیجے بتائیں گے. میں آپ کو اپنا ہی بتاتا ہوں, میرے بی اے کے اندر بڑے تھوڑے نمبر آئے اس کے انگریزی کے اندر. میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اوپر میں نے کہا میرا تو 150 کے انگلش کا پیپر ہے, 125 کے قریب تو نمبر آنا چاہیے. بڑی مشکل ہوتی بی اے کے لیے. انہوں نے لے کے نا سارا کچھ وہ سارا کچھ دکھا دکھو کے لے کے فیسیں شیسے میرے اچھے پیسے لے کے رکھ لیے. بعد میں مجھے بلا لیا وہاں پہ. میں نے کہا یار پاس مارک تو نہیں آ سکتے, اتنا ذہین بچہ. اٹھا کے دکھائے یہ آپ کی کاپی ہے, ہاں جی اس کی ہم نے جناب 1 2 3 4 6 سوال ہیں, آپ 6 کے اتنے سے ضرب دیئے. ہم نے دیکھا نمبر آپ کے ٹھیک ہے, کوئی مارکنگ غلط نہیں, چلو ختم. باہری جنگلے سے دکھا دی. یہ وہ ہونے ہلکے باہری دکھا دے. بندہ چیلنج کرے کہ بٹھائے نا اس استاد جی کو جس نے یہ پیپر چیک کیا, آپ دیکھ لیں گے اس استاد کی قابلیت. 2 جملے میں بولوں گا 2 وہ بولے, بنا کے دکھائے. یہ کیا ہوا بھی آپ کو پردے کے پیچھے جالی کے پیچھے سے آپ کو دکھا دیں یہی آپ کو, اس طرح ہی ہلکے کھلنے. اور یہاں پر دنیا کے اندر کیا ہلکے کھلنے. بات سمجھنے کی یہ کہ آپ کو احمق بنایا گیا. پہلی تقریر کرتے جی بڑی پازیٹیو تقریر ہوئی جی, بڑی زبردست قسم کی, اس نے آتے یہ کر دی. کیا آتے یہ کر دیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. آپ کیا کیا تقریر کرتے ہیں؟ آپ کو تو قائد اعظم اس وقت علامہ اقبال بتا گیا, اسے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ظاہری. ایسا دم پڑ کے اس نے پھونک ماری, اسی وقت رات رات لوگوں کے دل بدل گئے, دنیا اور کی اور ہو گئی. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر. آپ کو ہم جبر کے خلاف اٹھا رہے ہیں, آپ آواز دیتے ہیں کہ نہیں جی رات میں دم شریف پڑا, رات ہی رات ریاست مدینہ بن گئی. انا للہ و انا, جس کا کل تک جلاؤ گراؤ تھا, جس کی پارلیمنٹوں پہ نامتے بھیجتے تھے, جو کہتے تھے مراد پوری لی, کھایا پوری قوم کو لوٹ کر اس آدمی نے, سب کچھ لیا اس کے ایجنٹوں نے, لیکن دامتیں بھیجی کیا کچھ کے ایک پازیٹیو کردار کیا. آج وہ کہتا ہے میں کسی کو وکٹمائز نہیں کروں گا. جس کو تو نے وکٹمائز کرنا وہ جیل میں وکٹمائزیشن کر رہا ہے, وہ بند ہے, وہ اپنی جیل کے اندر بیٹھا ہے. وہ جس کو تو نے, تیرے خلاف بولنا کس نے تھا؟ یہاں کسی کی جرت ہی کوئی تیرے خلاف بول جاتا. جس کو جبر نے اٹھا کر مین بندے کو کس کو پکڑا؟ عبداللہ بن عمر کو پکڑا, عبداللہ بن زبیر کو پکڑا. یزید نے کسی کو نہیں رکھا, رکھا زیادہ پہ اس نے حسین ابن علی کو. مخالفت ووٹ تو چاروں نے نہیں دیے تھے, نہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیا, نہ عبداللہ بن عمر نے دیا, نہ عبداللہ بن زبیر نے دیا, نہ حسین ابن علی نے دیا. بندے تو 4 منکر تھے اس کے. بعد میں پھر کس کو اس نے صحراؤں میں تڑپا دیا اور کس کو جا کر جیلوں کے اندر بند کر دیا اور اس کی بہنوں کو گلی گلی محلے پھرا دیا؟ وہ ایک حسین ابن علی ہے. اور عبداللہ ابن زبیر کا دن کیوں نہیں مناتے پھر تم؟ عبداللہ بن عمر کا کیوں؟ جو آدمی تم لوگوں کے بارے میں جبر کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو, جو کہے ہم استعمار کو نہیں مانتے, تمہارے خلاف وکٹمائز تم نے کیا کرنا ہے؟ وکٹمائز تو اس دن ہو گیا جس دن ایک بندے کی آوازیں دے دے کر کے پوری تو نے قوم کے سامنے اس کو اور تیرے ساتھ اور حلیفوں نے مل کے جن کے مفادات پر زد پڑتی تھی اٹھا کے اسے بند کر دیا. اور دنیا نے آنکھوں تلے دیکھا ہے, دنیا بھول جائے, لوگ سو جائیں, سوتے نہیں, اٹھتا ہے. یہ بیج ہے, یہ چلتا جا رہا ہے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حسین ابن علی کی طرح کوئی بہت غریب بندہ ہونا چاہیے. کوئی غریب بندہ, وہ کوئی عثمان بھی ہو سکتا ہے,
وہ عبد الرحمن بن عوف بھی ہو سکتا ہے، کوئی دولت مند بندہ بھی حق کی راہ پہ کرے۔ غریب نافرمان اور فاسق اور فاجر نہیں ہوتے، غیر امین اور غیر صادق نہیں ہوتے، جھوٹے اور کاذب غریب نہیں ہوتے۔ آپ کے نزدیک ابھی سچا صرف جو ہوتا ہے نا وہ پیسے والا نہیں ہوتا، غریب ہی ہوتا ہے جس کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں، دکھاتا ہے سراج الحق اپنا گھر، آئے دن بھی میرا گھر دیکھو جی، اس کے باہر میرے تو کواڑ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے تو نااہل ہے۔ تو اب جو اپنے گھر کا کواڑ ٹھیک نہیں کر سکا، وہ ہمارے ادھر آ کر کے ہمارے ملک کے ٹھیک کرے گا بند؟ انا للہ و انا الیہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر صلاحیت نام کی کوئی شے نہیں۔ یہ یہاں پر کیا آپ اس ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کی یہاں عوام آپ اپنا کوئی شعور پیدا کریں، کوئی اندر اپنے اندر کوئی اپنے اندر ادراک پیدا کریں، کوئی فکر پیدا کریں۔ فکروں کے قیدی ہو تم، سوچوں کے غلام بنا دیے گئے ہو تم۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ اس کو اپنی ذات کے اندر گھیر دینا ہے۔ جبر کی یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے زنجیریں نہیں پہناتا، جبر تم کو لا کر کے جیلوں میں نہیں ڈالتا، وہ تمہیں دار و رسن پہ نہیں بٹھاتا، وہ سب سے پہلے تم کو تمہارے وجود کے اندر قید کر دیتا ہے۔ تم قید ہو اپنے وجودوں کے اندر، ایک زندان ہے تمہارے وجودوں کا جس کے اندر تمہیں بند کر دیا گیا ہے، اور تم بول نہیں سکتے اور جرت نہیں تم کر سکتے۔ تمہاری جرتوں پر پابندیاں ہیں، تمہاری صداقتوں پر پابندیاں ہیں، تمہاری امانتوں پر پابندیاں ہیں، تم بات نہیں کر سکتے۔ کس کی ہے؟ پورا جہان جب سب مل کے ہو جائے، میڈیا اس کے ساتھ ہو جائے، سب لوگ بدل جائیں، جرت نہیں ہوئی۔ کہاں گیا وہ وقت جب ایک چھوٹی سی معمولی سی ترمیم ہوئی تھی اور پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی؟ اب ترمیمیں نہیں، اتنی ترمیمیں ہوں گی تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ آنے والے وقت کو کھول کر آنکھیں دیکھ، میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ تصویر کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں پتہ نہیں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ آپ ہے کہ 10 سال کے لیے آپ غلام آپ بن چکے ہیں، اور آئندہ بھی آپ نے بن جانا ہے، کیونکہ غلامی ٹوٹی کب تھی؟ آپ کبھی سیاستدانوں کے فریب میں آتے ہیں، کبھی آپ ان ملانوں کے فریب میں آتے ہیں، کبھی آپ اپنے گھر والوں کے فریب میں آتے ہیں، اس فریب خوردہ زندگی کے اندر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں وہ جی یوں تھا چند لڑکے نا تجربہ کار لڑکوں کی، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ 40 سال سے پہلے کسی کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے اور 60 کے بعد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ترمیم لے کر آئے صادق امین کے ساتھ بیوقوف اور نادانوں کے۔ رسول پاک نے کہا کہ میری امت کی جب تباہی آئے گی قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں سے آئے گی، اور حضور کی تباہی آئی امت میں ان چھوکروں کے ہاتھوں سے جن کو کوئی تجربہ نہیں۔ کہاں بوڑھی آنکھیں تجربہ کار لوگ مسلسل پروسیجر سے گزرے ہوئے ان کے تجربات، اور کہاں یہ لڑکے جو فریب، میں تو ان کے لڑکوں کو کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگسوں میں، کیا جانتے راہ و رسم شہبازی کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جو شہین بچہ کرگسوں کے اندر فریب کھا کر کے میں بھی کرگسی ہوں، وہ پلا، اس کو کیا پتا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، اس کو کیا پتا کہ کس طرح شکار کیا جاتا ہے، وہ تو فریب میں آ جاتا ہے۔ لڑکے لونڈے پیچھے لگا دیے۔ رسول پاک جب دعوت دینے کے لیے طائف کی گئے ہیں تو کیا کیا؟ قریش نے لونڈے اور چھوکرے بے حیا اور بدتمیز گستاخ اور نافرمان رسول کے پیچھے لگا دیے۔ دعوت سب سے پہلے جب ماری گئی ہے تو ان نافرمانوں کے ذریعے سے ماری گئی ہے۔ آپ ان کی بارے میں باتیں کرتے پھرتے، یہ باتیں بالکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کا ہوگا جو آپ اس کو کہتے ہیں۔ آؤ جی، آپ کو پتا 4.5 ارب روپے آپ کا لگ گیا، وہ ملک جس کے اوپر 92 ارب ڈالر کے ہے، اتنا مہنگا الیکشن ہونے کے بعد بھی آپ کہاں ہیں؟ آپ اس سے بھی مہنگا کرا لیں، آپ 10 کھرب روپے کا بھی کرا لینا، آپ پھر وہیں پر موجود ہوں گے۔ آپ کہاں پر ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ جب تک شعور زندگی حاصل نہیں کر لیتے اتنی دیر تک آپ کو کچھ نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیڈر کو کس طرح چنا جاتا ہے، کون مزاحمت کا بیانیہ جو آگے بڑھا رہا ہے، کون آدمی جو ہے وہ آپ کو جبر کے خلاف لے کے جائے۔ پہلی شاید جبر ہے، جب تک جبر کے بند نہیں ٹوٹ جاتے، افراد کو رائے عامہ استصواب رائے۔ کشمیر کے بارے میں ہمارا کیا ایشو چل رہا ہے؟ یہی تو چل رہا ہے کہ نہ ہمارا نہ تمہارا، استصواب رائے کراؤ اور پوچھو کشمیریوں سے کہ تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی پر سب سے بڑی سیکولر لبرل ریاست بھارت بنی پھرتی ہے، وہی نہیں اسی بات پر آتا۔ پتا ہے کہ جبر کے جب بند ٹوٹنے ہیں تو ساری عوام، جب آپ کو پتا ہے کہ کشمیری آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کچھ آپ سے کرتے ہیں، آپ کروائیں ریفرنڈم، پتہ لگ گیا کشمیر کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نہیں، کوئی آدمی ریفرنڈموں پر نہیں آتا، اور جب آتے ہیں تو پھر اس طرح کے جکڑ بند لگا دو بھی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس طرح گمراہ ہو جائے اور قوم کو جدھر مرضی لے جاؤ۔ اور یہ باڑا ہے قوم کے پاس، یہ اس طرح کے انسان ہیں، ان کو کھینچ تان کے جس طرح چاہے مرضی لے جاتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں اور اسی طرح جاتے چلے جاتے ہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ میں یہ صاف بات کہتا ہوں، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، دل ناکام بھی، روزے داں شاد بھی، مزاحمتوں کا سفر کرنے والے
تو جیلوں میں بند ہوگا اور تیرے اوپر لوگوں کے سنگے دشنام گالیاں بکی جائیں گی، تیرے اوپر تیرے الزام، تیرے اوپر الزام لگائے جائیں گے، اور روزے ناکام بھی دل ناشاد۔ آج بازار میں پب جولاں چلو، مست و رقصاں چلو، دل فگارو چلو، ایک فیض نظم نے اس نے کہا مست ہو کے لگا رہا ہے اور دل فگار ہو کر آج جانا ہے۔ اسی طرح وہ قید میں پڑا ہوا ہے، میں تیری جرتوں کو سلام کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی لیٹا ہوا ہے اور تیری بیانیہ ابھی تک زندہ ہے مزاحمتوں کا۔ وہ جس دن وہ مکر گیا، واللہ خدا کی 100 لعنت مجھ پر بھی اس پر بھی کہ میں اس کے پیچھے لگ جاؤں۔ مزاحمتوں کے بیانیے کے ساتھ زندہ رہو، جبر کی قوتوں کے خلاف تمہیں ہمیشہ ساری زندگی کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ایک دن بھی تمہارا جبر کی قوتوں کے خلاف ہوگا، قیامت آ جائے گی زمین کے اوپر۔ جبر کے خلاف مسلسل چلتے رہنا اور مزاحمتوں کے خلاف چلتے رہنا، ہواؤں کے رخوں کے خلاف بند باندھ کر رخ موڑ دینا، یہی مومنوں کا وتیرہ رہا ہے۔ ہم شکستیں کھاتے ہیں، ہمیں احد یاد آتا ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہمیں حنین یاد آتا ہے، ہم فتح مند ہوتے ہیں، ہمیں بدر یاد آتا ہے۔ یہ تمہاری زندگیاں ہیں، ایسے وقت میں دل توڑو نہیں، اپنے آپ کو ایک برے حال پہ چھوڑو نہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، لیکن اس شے پہ مضبوط کرو جس پہ قرآن کہتا ہے کہ آؤ میری طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمے کی طرف جو قرآن پکار پکار کر تم کو کہتا ہے الہ بیننا بینکم، جو مجھ کو اور تم کو دعوت دیتا ہے دین کی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا رب صرف خدا ہے، تمہارا رب یہ انسان نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے اوپر نہیں تم حکمرانی کر سکتے، حکمرانی صرف فقط ایک اللہ کو ہمتا بے ہمتا اللہ کو ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں، صرف خدا کو ہے کہ وہ سروری اسی کو، باقی ہے بتان آذری، باقی تو بت ہیں جو آذر نے بنائے تھے اس وقت میں۔ آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اور اسی بیانیے پہ رکھنا ہے کہ جو آدمی جبر کی مزاحمت کرے کل یہ بھی کرے گا جو اس وقت اقتدار پہ بیٹھا، اگر یہ کرے اس کا ساتھ بھی دیں گے، اگر کوئی اور اٹھ کے جماعت کرے گی اس کا بھی دیں گے۔ جبر اور جبر کا تسلسل توڑنا پڑے گا، آپ کو بار بار گرایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے اور آپ ٹوٹتے گرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو قوم کی اصل تربیت کہ آپ نشے میں نہ آئے، اپنے آپ کو لاروں، ناروں، بینروں، سٹیکروں، ان گانوں سے، ان کو جو ترانوں سے، ان سے جان چھڑائے، اس کتاب کی طرف آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس کتاب کو پکڑنے کے بعد پھر قوم نے فلاح پائی تھی، یہی بہت سارے نعرے لے کر اور لوگ بھی اٹھتے رہے اس قوم کے اندر، لیکن کوئی نہیں۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی بھی تھا، یہودی بھی تھے، سب لوگ کہتے تھے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پیش کیا وہ یہی پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور میں دل چاہتا ہے کہ کسی دن بیٹھ کر یہاں پر آپ کو وہ مووی دکھاؤں جو کل ہی مجھ کو پہنچی، اور اس نے کھڑی ہو کر اس نے ہندوؤں کے مجمع کے اندر اس عورت نے تقریر کی، واہ 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 واہ، اوے عورت تو سمجھ گئی، میں تجھ کو مان گیا، میں تجھ کو اتنا دین سمجھی جتنا ابو جہل سمجھ گیا اور ابو بکر صدیق سمجھ گیا اتنا دین سمجھی وہ۔ ابو جہل نے تو سمجھ کے مزاحمت کی نا، ابو بکر نے اپنا مال جان نبی کے ساتھ لگا دیا، اتنا دین وہ سمجھی۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ تمہارے ہندوستان میں کر کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ 5 وقت پڑھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے لا عربی جانتی تھی ہندنی، اس نے گھیروے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا، اس نے کہا لا کا مطلب نہیں ہے خدا، وہ کہتی ہمارے سارے خداؤں پر یہ دن دیاڑے 5 وقت لعنت بھیجتے ہیں۔ 3 لاکھ کہتی مدرسے ہیں، 2 لاکھ ہندوستان میں مساجد ہیں، ساری کی ساری وہ لا الہ کہہ کر ہمارے اوپر تھوکتی ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ روزہ کہتی شام سے نکلا، شام کہتے گھوڑے دوڑانے کو، اس کے طرح کہتی اس سے، اور وہ کہتی اپنے آپ کو جفا کش بناتے ہیں۔ ان کے ہاں کیسا فلسفہ، وہ فلسفہ وہ سمجھی جو تم بھی نہیں سمجھ سکے۔ اس نے کہا ان کے نبی نے ان کو بتایا ہے کہ سب سے برا وقت انسان پر اس وقت آتا ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں کو بھوک کی پریکٹس کرانی تاکہ اسلام کو آگے سے آگے بڑھایا جائے۔ اس نے کہا زکوٰۃ ان کے اوپر، حج، عورت بیان کر رہی ہے 10 منٹ، میں نے کہا 16 منٹ کا وہ کلپ سن لیں، ایمان تازہ کر گئی میرا۔ تو میں نے کہا واہ، کوئی ماں نے جنی ہے بیٹی، کوئی بیٹی تمہاری بھی جنی ہے، تمہاری بھی کوئی ایسی ہے جو اس طرح بیان کرے، للکار کر اسلام کا بیان کرے۔ اس نے بیان کیا اور لگتا تھا اس طرح یا وہ سید قطب کو پڑھ گئی ہے، یا وہ سید مودودی کو پڑھ گئی ہے، یا وہ پھر اس طرح سید بدیع الزمان نورسی کو پڑھ گئی ہے، یا امام حسن بنا کی کتاب میں اس نے ختم کر لی۔ اتنا نہیں پڑھ سکتی عورت، اتنا دین نہیں سمجھ سکتی جتنا، لیکن تمہارے یہاں کسی بات وہ سمجھ گئی کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہونا۔ کہتی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک یدھ لگے، اس یدھ کے اندر ہم سب کو اڑا کے رکھ دے، ایک جنگ لگے، مہا یدھ ہو۔ کہتی اس میں یہ مہا یدھ لگائیں گے، یہ اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی اندر ہی اندر گراؤنڈنگ ہے، کسی دن اٹھیں گے اور پورے ہندوستان کو یہ ہلا کے رکھ دیں گے۔ کیسی بات ہے؟ میں آپ کو سمجھ آئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ کا اب سارے کام سیدھے ہو گئے، اب آپ کو رات کے اندر وہ مودی بھی آپ کا یار بن جائے گا، ہے ہم انڈیا کے ساتھ تھا۔ اور وہ کیا کہتا تھا
جو تو نے باتیں کی وہی تو وہ کہتا تھا جو پہلے والا آدمی تھا. کیا تھا اس کے اوپر؟ جو الزام تیرے اوپر وہی اس کے اوپر بھی. جس طرح کے ساتھی تیرے پاس ہے یہی اس کے ساتھ پہلے تھے. اب تیرا اور اس کا ڈیفرنس کیا ہو گیا بھائی؟ کس طرح پرچیاں تیرے رکھ کے پڑے، مودی کا یار اب تو بن گیا، سارے کام تو نے بیان کر دیے قوم کے، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ یہی تو ہے. اس سے پتہ چلتا ہے سوائے اقتدار کی ہوس کے کچھ اور نہیں تھا. ختم. اور وہ ہو گئی. ایک آدمی کا ہوتا ہے کہ میں پلینگ کرتا ہوں، مجھے ملنا چاہیے. حب جا دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو حضرت مجد الفسان نے لکھا کہ انسان کے اندر آخر سے جو شاید نکلتی ہے نا، صدیق کے قلب سے بھی، وہ حب جا کہ مجھے بنائیں. درویش کا بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے میرے ہی ہاتھ چومیں، میں یہ چاہتا ہوں سارے لوگ میرا مانیں. یہ ایک اندر آگ ہے جو انسان کے اندر بڑھتی رہتی کہ پیسے میرے پاس نہ ہوں، دولت میرے پاس نہ ہو، کچھ نہ ہو، بس لوگ میری بات مانیں، مجھے بس ذرا پروٹوکول ہونا چاہیے بھی حضرت صاحب بولے سارے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھ. بالکل یہی ہونا چاہیے. اور یہ ہر کوئی مانتا ہے. اور یہ اس کے اندر اسی طرح اس نے یہ کام کیا. اس لیے جبر کی قوتوں کے خلاف اور جبر کے خلاف بولنے، میں کہتا ہوں میری مزاحمتوں کا امین ہے نواز شریف، ان صداقتوں کا امین ہے نواز شریف. وہ اس کی تم نے کیا بولنا ہے؟ تم جھوٹے ہو، تم تو مکار ہو، فریبی ہو، تم تو ملا کے اس کے جمہوریت کو گراتے ہو. وہ امین ہے، وہ صادق ہے. کیوں؟ میرے جذبے اس کے پاس امانت ہیں. میری زبان وہ بولتا ہے کہ جبر کے خلاف نہیں ہوتا. تم کہتے میں علی اعلان کہتا ہوں، میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں. میں ان فریب خوردہ نہیں ہوں. آپ فریب میں آ سکتے، ہستی کے فریب میں ماتائی. او غالب نے کہا تھا ہلکا تمام دامے خیال ہے. یہ تم لوگ اس فریبوں کے اندر آ کے زندگیاں گزارتے ہو. اور جب تک وہ مزاحمت کے بیانیے کو برقرار رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ بنا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے علاج تو اس ظالم کا یہی ہے کہ ایک دن نہ اس کی حکومت چلنے دی جائے، تحریکیں بنا کر اس کی حکومت الٹا کے رکھ دیں، وہی جلاؤ گراؤ اور وہی سارے کام کر کے رکھ دیں. پتہ جائے لگ، طبیعت ہو جائے صاف بھی. مذہب اور کرپشن کے نام پر جس طرح تو نے ساری پاناما کے نام پر قصے اٹھائے، تیرا بھی ایسا ہی اڑا دیا. لیکن میں یہ پھر کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین، مزاحمت کا رویہ رکھنے والے، جبر کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کی یہ رویے نہیں. اب اس کے منہ پر سے وہ نقاب اتار لینے کا وقت آ گیا ہے جو نقاب اس نے بڑی دیر سے اصلاح کا اور ریاست کو خوبصورت بنانے کا بنایا. اب اس کو موقع دیں، اس کو بتا دیں کہ آپ تحریک انصاف نہیں، اس کو بتا دیں کہ آپ امیچیور نہیں، اس کو آپ بتائیں کہ ہم متحمل لوگ ہیں، اس کو بتائیں کہ اختیار کے باوجود ہم کسی کے منہ پر تھوکتے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اختیار ہے، ہم ذبح کر سکتے ہیں، ہم علی کے پیروکار ہیں، ہم نیچے اتر جاتے، دشمن کو پورا موقع دیتے ہیں. اس وقت چاہیے تو یہی، اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھائے. اس کو کہیں کہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو کرو. کوئی اس کی کردار کشی نہ کرے. کہتا میری کردار کشی، تو نے کام کی، جواب تیری کردار کشی کا آیا. اگر تو اس پیرنی کے پیچھے لگا تجھے عقل آتی، وہ پیرنی تجھ کو بتاتی بھی کس طرح تو لوگوں کی کردار کشیاں کرتا ہے، نتیجے میں تیری ہوئی. تو وہ رہتا ہی اس بات پر جس بات پر رہنا چاہیے تھا. بات کیف ان کو چاہیے کہ 3 باتوں پہ رکھے بس. اگر یہ نون لیگ اس کے ساتھ چلتی تو آپ بھی اس کے ساتھ چلیں، ورنہ یہ نون لیگ بھی پھر فسادی ہو جائے گی. اس کا ایک ہی 3 ہونے چاہیے. کیا؟ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی کی بات کرو جب بھی بات کرو. رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سپرمیسی آف سویلینز، عوام جو ووٹ دے، رضائے عامہ، ان کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ 3 کی حکمرانی. آپ اپنی مرضی کے کام کریں. اصلاح کوئی بھی 100% نہیں کر سکتا. کوئی بندہ بھی اگر لے کر آئے گا 80%، 70%، 50%، 25% آپ کو ڈیلیور کرے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس لیے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمیں اختلاف کے، اور صاف بات ہے نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل نہیں ملنا چاہیے جیسے یہ مل گئے. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کوئی کرائے نا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو اقتدار دیں گے اگلے 5 سال، بالکل انکار کر دیں. آنا ہی نہیں، سیاسی میدان اپنا چھوڑ دیں. انہیں کہا ہم میدان چھوڑ دیں گے، الگ ہو جائیں گے ہم اسٹیبلشمنٹوں کے ساتھ ان کی حکومت نہیں کرائیں گے. اس لیے اس کو بتائیں. اس کو ترکی بہ ترکی جواب دینا بڑا اچھا ہے. اس کو اس کی بے ایمانی کا اس کا جواب جو ہے نا ہمارے پاس بڑا شاندار ہے اور دیا جا سکتا ہے اگر ہم دنیاوی پارٹی ہوں. نہیں، ہم حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ کے بارے کا ہم الغالبون. ایک وقت آئے گا یہی دنیا پر غالب ہو کے رہیں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا پر دین غالب ہو جائے گا اور وہ داخل ہو جائے گا بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے اندر، مٹی کے بنے ہوئے گھر کے اندر. چاہے کوئی رضامندی سے اس کو مان لے، چاہے کوئی اپنی نارضامندی سے اس کو مانے، اس کو دین ماننا پڑے گا. اور زمین یملا الارض بالعدل، اور زمین عدل کے ساتھ بھر جائے گی کیونکہ اس سے پہلے زمین ظلم اور جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی. ہم یہ اپنا مزاحمت اور جبر کے خلاف کا جو نریٹیو ہم نے دیا ہے، جو بیانیہ دیا ہے، وہ یہی ہے کہ تا صبح قیامت ہم یہ آگے سے آگے لے کر بڑھتے رہیں گے. یہ اصل چیز اس کے اندر ہے. فَاسْتَخَفَّ قَوْمِهِ، تقریر سن کے لیٹ گئے سارے ہیں جی. اللہ نے کہا فرعون نے تقریر تو کی
سب کے سب اللہ نے کہا فتح، سب جھک گئے اس کے سامنے، او جی کمال تقریر کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اب اس کو کام کرنے دیں۔ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے وتیرے کے اندر جذباتی عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے وتیرے کے اندر یہ مار دھڑ فساد پھیلا کر اصلاح کی بات نہ کریں۔ ہم اصلاح کے ذریعے سے اصلاح لے کر آئیں۔ ہم نے جو پہلے سے بات کی ہے اور سیکھا انہوں نے بھی اسی طرح ہی ہے، یہ کوئی نون لیگ نے کوئی اپنا نہیں سیکھا، جب دکے پڑے ان کو استعمال ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کر لیا، پھر جوتے پھیرے اور 2 دفعہ اقتدار 3 دفعہ اللہ کیا، پھر سمجھ میں آئی کہ بینظیر سچ کہتی تھی، وہ غلط نہیں تھی، وہ کہتی تھی میرے ساتھ دو، لیکن جب ساتھ دیا ایک کو مروا دیا، دوسرے کو مارنے پہ تل گئے۔ اب ماریں گے اور طریقے سے ہی، طرح طرح کی اذیتیں دے کر، وہ اور ہے، ایک ہوتا ہے سیدھا گولی سے مارنا، وہ اور طریقے سے ماریں گے، مزاحمت کا بیانیہ اٹھنا۔ اور یہ بہت اچھا ہوا الحمدللہ کہ یہ اس الیکشن میں ہار گئے، کیونکہ اس الیکشن کے پیچھے جبر تھا۔ اگر یہ جیت جاتے مجھے خود شک پڑ جانا تھا کہ یہ نون لیگ والے بھی سارے انہی کے ساتھ ملے، ان کی ڈیلیں ہو گئی اندر کھاتے۔ الحمدللہ الحمدللہ جتنا پیار رسول پاک نے احد پہاڑ کے ساتھ پیار کیا، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نہیں پیار کیا۔ بدر میں حضور پاک کو فتح ہوئی، ایک دن سرکار بدر دیکھنے نہیں گئے۔ خندق پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد جب گئے حج کیا، بعد میں نبی نہیں گئے، حتی مکہ آپ کو بڑا پیارا تھا، جب جاتے مرنے سے بھی پہلے آخری جو جس کی زیارت کو گئے وہ شہیدان احد کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اللہ یہ احد میں جو مارے گئے ان کے ساتھ کو رحم فرما۔ اس وقت نبی کا دان شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ وارث نبی دا دان شہید ہویا ہے، دتا زیر تقدیر نے حسن تائیں، سیس شاہ حسین دا کٹ دیوے، وارث نبی دا دان شہید ہویا، تقدیر مول کسے تو نہ ہٹ دیوے۔ یہ تقدیر نہیں ہلتی، یہ ہو گیا جو اللہ کے فیصلے ہوئے، اس کو ماننا چاہیے کھلے دل سے، اور کوئی داندلی کا شور نہ مچائیں، چپ کر جائیں، کیونکہ چپ کرنے میں اتنی عافیت ہے، میں آپ کو بات بتاؤں اس کے یہ حیران رہ جائیں گے۔ اور میں آپ کو روشنی میں بسنے والوں رات ہونی چاہیے، یہ میرا پیغام سن لیں جا کر ان کو اور لگا لیں جگہ، روشنی میں بسنے والوں رات ہونی چاہیے، پھر اندھیروں پر مفصل بات ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ رات تو پڑے، پھر میں پوچھوں گا بھی کون ہے یہاں پہ جبر کے خلاف بات کرنے والا اور کون ہے یہاں پر ایک دفعہ تمہیں جکڑ تو دے، پتہ تو لگے تمہارا، تم جو کہتے ہماری فتح ہو گئی، فتح کی تمہاری گردن نہ توڑ دیں گے اگر تم اپنی مرضی کی تم نے یہاں پر۔ یہ ایک دفعہ ملک کو خوب اندھیروں میں آنے دو۔ یہ اندھیروں میں تھے، تڑپتے تھے، نواز شریف کے پاؤں میں گرے سارے جا کر کے کہ میاں صاحب ہم کو دو بجلی، تمہیں بجلی دے کر گیا، تمہارے ملک کے اندر دہشت گردی تھی، تمہاری دہشت گردی ختم کی، یہ تمہارے، لیکن یہ بزدل قوم ہے اور یہ نہیں اٹھ سکتے کسی صورت میں، یہ ترکی بن سکتے ہیں، یہ کبھی بھی ترکی نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں یہ صاف کہتا ہوں، روشنی میں بسنے والوں، آپ کو پتا تھا نا روشنیاں تھیں، آپ کس طرح آپ 22 گھنٹے جاتی تھی، آپ کے بچے مر جاتے تھے، اسپتالوں میں پریشن نہیں ہوتے تھے، آپ کے حافظے ہیں کمزور، عالم اپنے حافظے کو اگر کمزور کر گیا عالم مر جائے گا۔ عالم تو پوری قوم کا حافظہ ہوتا ہے، عالم میں آپ کا حافظہ ہوں، مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں کہاں ہم مارے گئے، کہاں میرا قافلہ لٹا، کہاں امیر حرم نے ہم سے غداری کی، کہاں ہمارے شہیدوں نے پیچھے ہو گئے، کہاں ہماری تلواریں ٹوٹ گئیں، کہاں ہمارے نیزے توڑے گئے، کس جگہ ہماری ڈالوں کے ساتھ جعلی ہمیں ڈالیں پکڑا دی گئی تھی۔ اگر اس قافلے کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے، اگر میں زندہ نہیں رکھوں گا، اگر میرا بیانیہ زندہ نہیں رہے گا، تو پھر آپ کو لوگ کیا ہیں، آپ کو بار بار یاد کرانا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ روشنی میں بسنے والوں رات ہونی چاہیے، پھر اندھیروں پر مفصل بات ہونی چاہیے۔ اور اگلا پیغام کیا ہے؟ غم ہی فاتح دہر کا ہے، غم ہی فاتح دہر کو، زیادہ غمی آنے تمہیں مجھے اصل جزا ہمیں قیامت کے دن ملنی ہے اللہ کی بارگاہ سے، زیادہ غم ہی فاتح دہر کا ہے، جیت اکثر درد کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جو جیتیں گے ہمارے اندر درد پلتے ہیں، سوز پلتے ہیں، ساز پلتے ہیں، غم پلتے ہیں، کرب پلتے ہیں، پریشانیاں پلتی ہیں، دکھ پلتے ہیں، علام پلتے ہیں، مصائب پلتے ہیں، ہم پلتے ہیں ان حوادثوں کے اندر۔ ہماری کمائی ہے، جب ہم اب بادشاہ حقیقی کے سامنے جائیں گے، ہم اپنے غم اس کو پیش کریں گے، ہم اپنے درد پیش کریں گے، ہم اپنا کرب پیش کریں گے، ہم اس کے سامنے مصائب کا رونا روئیں گے۔ ہمارے پاس کٹا ہوا حسین ہوگا، ہمارے پاس جلا ہوا عبداللہ ابن زبیر ہوگا، کھلڑیاں اتری ہوئی ہمارے پاس سعید بن جبیر کی ہوں گی، ہم سکرات کا پیالہ لے کر خدا کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے کہ دیکھ تیرے پیچھے تیرے چاہنے والوں نے کس طرح تیری قربانی کی ہیں۔ اور غم ہے ہماری فاتح غم ہی فاتح دہر کا ہے، اور جیت اکثر درد کی۔ کچھ توازن کے لیے اب مات ہونی چاہیے، کچھ توازن پیدا کرنے کے لیے ہارنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ قوم کے اوپر سے نشہ اترے کہ کبھی ہم ہارے ہیں۔ ہماری ہار ہماری جیت ہے۔
حسین ابن علی کربلاؤں میں اندر بند کر کے بے آب و دانہ رکھ کر مار دیے گئے، کربلا ان کے لیے جیل بنا دی گئی تھی. وہ صحراؤں کے اوپر تڑپتے تھے تو وہ اس طرح نہیں، ننگا زمین ہو یا صحرا ہو، جہاں آدمی آرام اور سکون سے نہیں، اس کے لیے کربلا ہی تو ہے. آدمی کو کتنے ہی شربت پلائے جائیں، جب اس کے من پسند کی دوائی اس کو نہیں دی جائے گی اس کی صحت کے لیے، اس کے لیے پانی بند کرنا ہی تو ہے. کرو تم اس کے لیے بند، سب کچھ کرو. لیکن یہ قوم کا چاہے ایک مٹھی طبقہ، آپ ایک مٹھی ہیں، مجھے پتا ہے اس قوم کا صرف آپ 1% ہوں گے جس کے اندر شعور پلتا ہے، جن کو آگہی ہے، جن کے ہاں علم ہے، جو ادراک رکھتے ہیں، جو سوچوں کے پیچھے گھومتے ہیں، جن کو فکریں لے کر گھومتی ہیں. تم صرف 1% ہو. واللہ خدا پوری زمین کو ختم کر کے تم 1% کے لیے زمین بنائی اور کسی کے لیے زمین نہیں بنائی. جنت تمہارا آخر میں ہے. تمہیں کہا گیا کہ تم اس لیے دل چھوٹے کرنے کی کون سی بات ہے؟ مات ہوتی ہے، یہ مات ہوئی اس لیے کہ کچھ توازن کے لیے اب مات ہونی چاہیے. روشنی میں بسنے والوں اب رات ہونی چاہیے. جتنی مرضی رات اتنی لمبی ہو کہ تم لوگ روشنی کو ترس جاؤ، تمہیں پتا چلے کہ حق کے لیے کس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں. تم لوگوں کے لیے تو اندر بیٹھے ہیں نا وہ لوگ. تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ موجیں کرتے ہیں لوگ. تم سمجھتے صرف ایک ہم عوامی مظلوم ہے اور حق کے. کوئی پارلیمنٹوں میں تمہاری جنگ نہیں لڑتا، کوئی جیلوں میں تمہاری جنگ نہیں لڑ رہا. تم کو تو پتہ ہی نہیں. وہ تو چاہیں تو آج ایک رات کے اندر اس طرح کرے، یزید کیا کہ وزل جد فی الجدی، کہہ دو حسین ابن علی سے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. حسین نے فرمایا مثل میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. یہ مشکل ہوتی ہے، حکمرانوں کو کبھی ملنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے صاف بات، روشنی میں بسنے والوں رات ہونی چاہیے، پھر اندھیروں پر مفصل بات ہونی چاہیے. پھر کرو ٹاک شو، آؤ پھر دلائل لے کر مکالمات ڈائیلاگ. ہم تم کو بتائیں گے کہ کون راہوں پہ مارا گیا اور کس نے تمہارا جھنڈا اٹھایا. یہ فسادی جھنڈا اٹھانے والے جو کہتے ہیں انا ما مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے. اب اصلاح تمہیں رات رات کون سی پرچی، کون الہام جبریل کا آیا تیرے اوپر کہ تیرے پاس اب تحمل سے بات کرنے کا وقت آ گیا؟ کون سا تیرے پاس پیغام الگ سے آ گیا کہ جس کے ذریعے سے تیرے منہ سے اب مدینہ کی ریاست کی باتیں ہونے شروع ہو کر گئیں؟ پورا تو نے شہر نیو یارک سٹی بنا کے گوروں کالوں کو لڑا کے ایک ریسزم اور پورے ملک کے اندر تم نے اس طرح کا کر دیا کہ لوگ وہاں پہ بند کر دیا پورے کا پورا دارالحکومت. ابھی تم کہتے ہو کہ میں نیک بن جاؤں گا اور تم متقی بن جاؤں گا. یہ تقریر نہیں، یہ وہی ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحلی. ایک جادو پڑا اس نے رات کو تمہارے اوپر، ایک منتر پڑا، اور اس میں اس نے اپنے آپ کو ایک رات میں کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ میں تو اصلاح کرنے کے لیے اٹھا تھا، میں تو دنیا کو، ریاست کو مدینہ بنا دوں گا. اللہ اللہ اللہ، مدینہ تو بن سکا نہیں. اس کے بعد علی کے بعد معاویہ ہے تو مدینہ اس وقت نہیں بن سکا، حسن نہ بنا سکا. تو مدینہ بنائے گا، تو مدینہ بنائے گا. باتیں کرتے ہو اور ہمیں فریب دیتے ہو. فاستخف قومہ، قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا. اسی طرح کی تقریر کر کے فرعون نے، اللہ پاک نے جا کر پڑھنی ہے یہ سورہ زخرف 42-43 نمبر آیتیں. اللہ نے کہا فاستخف قومہ فاتاہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور تقریر کی. ان فاتاہ، سب اس کے پیچھے لگے. انہم کانوا قوما فاسقین، ساری کی ساری قوم فاسقی بنا دی. خدا نے ساری کی ساری ڈبو کے رکھ دی. اس لیے اپنے اندر بیداری پیدا رکھیں، لیکن اس بیداری کے ساتھ ٹھنڈک، سکون، دیکھنا، ادراک، شعور، فکر، اس کو پالیں، اس کو گرو کریں، اس کے پودے کو پانی دیں. دن رات قرآن سے جڑ جائیں، تزکیہ نفس سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو عبادتوں پر لے آئیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں. جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا چلا جائے آپ کو چاہیے اتنی زیادہ عبادت زیادہ کرتے چلیں، اپنے رب سے جڑیں. یہ جڑی ہوئی عبادت ایک دن آپ کے بڑے کام آئے گی. جو اس ملک کی جس طرح شہیدوں کے لہو سے یہ وطن بنا، اسی طرح تمہاری آہوں سے، مناجاتوں سے، دعاؤں سے اور فکر و شعور جو ان دعاؤں سے نکلے گا. کیوں جوڑتا ان سے؟ وہ کی پریکٹس ہے، کوئی رسمیں دنیا کی رسمیں نہیں ہیں. ان دعاؤں سے تمہارے اندر شعور دہتا ہے. وہ ان دعاؤں کے ذریعے سے تمہارے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے جس آگ کے ذریعے سے تم شیطان کو جلا کر راکھ کر سکتے ہو. اس طرح عبادات کے اندر آؤ، تزکیہ نفس کے اندر آؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، دین سے شعور حاصل کرو. پھر ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر بھی کہ اللہ کہتا ہے پھر ہم اس قوم کے نیچے سے بھی، زمین کے اندر سے بھی سونا جو ہے وہ اس کے لیے اگل دے گی، اور آسمان سے بھی وہاں سے ان کے لیے بارشیں ہوں گی. لیکن یہ صبر کا مقام ہے. امام حسین حسن نے جب دیکھا کہ یہ معاویہ روز حضرت علی کے خلاف لشکر لے کر آج روز ہی لے آنے، کبھی حضرت مصر کے اندر ختم، وہاں 2 بچے پکڑے، ایک عورت کے 2 بچے ذبح کر کے اس کی گود میں پھینک دیے. وہ عورت روتی ہوئی 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آگے، امیر المومنین دیکھے میرے ساتھ کیا ہوا. ادھر چھاپے، ادھر علی کی زندگی تنگ کر دی. حقدہ علی نے کہا یا اللہ، وہ کیوں نہیں بندہ آتا جو میرے
اس سر کے اوپر تلوار مار کر میری داڑھی کو خون سے رنگ کر دے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تیری اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اور ان کے اوپر ایک ایسا چھوکرا نازل کر جو ان کو ایلوے کے گھونٹ پلائے اور ان کو پتہ لگ گیا بھی علی کو چھوڑنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیوں ہوا یہ؟ آپ کوئی نیا نہیں ہے۔ اخیر جب علی کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن نے دیکھا لڑائی پھر ہو جانی ہے، صاف رستہ چھوڑ کے کہا لو جی اب تم لو حکومت اور لوگوں کو کر کے دکھاؤ بھی تم لوگ انصاف کرتے اور عدل کرتے۔ اور پھر جب حضرت عثمان کے بیٹا آ گیا، اس سے کہا تایا جی، چاچا جی، میرے ابا جی کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑے۔ تو کہا تیرے ابے کے قاتلوں کو اب میں نے پکڑا، ملک میں پھر فساد شروع ہو جائے گا، آرام سے بیٹھ جائے۔ ابے کے نام پر، خون کے نام پر اٹھے اور کیا سے کیا ہو گیا، اصلاح کے نام پر اٹھیں گے اور پھر کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ بس میں تو اب آپ کو یہی کہوں گا کہ روشنی میں بسنے والوں، رات ہونی چاہیے، پھر اندھیروں میں مفصل بات ہونی چاہیے، غم ہی فاتح دہر کا، جیت اکثر درد کی، کچھ توازن کے لیے اب مات بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مات کے اندر سے ایک حوصلہ عطا فرمائے، آپ کو اللہ کبھی پی ٹی آئی نہ بنائے، اللہ پاک کبھی آپ کو تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ نہ بنائے۔ جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا تھا نا، اللہ آپ کو کبھی ایسا نہ بنائے۔ یہ صرف ووٹ ڈالو، اپنے ووٹ کی حفاظت کرو، گراؤ جلاؤ مت کرو، اپنے ان کے احتجاجی، چاہے پارٹی بھی نون لیگ کال دے، اس کی پارٹی میں مت جاؤ، اس کی کال کے اندر ملک کو امن رہنے دو۔ سب کو ایک پیغام دو کہ بدلنا ہے تو ووٹ کے ساتھ، نہیں بدلتا وطن تو جائے بھاڑ کے اندر، گر تجھ کو اسلام کی فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے، یہ پھر جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا اس کی ضرورت؟ ہم اور وطن بنا، جب پاکستان نہیں تھا اور تھوڑے وطن تھے، آپ نے لے ہی لیے۔ کچھ نہیں ہوتا اس ملک کو، آپ چپ کر کے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، نہ دینی، نہ سماجی، نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پے لیگ، نہ لام لیگ، کسی کے ساتھ، اور ایک بلی ملی لیگ اٹھی اس کے ساتھ بھی نہیں، بالکل کسی کے ساتھ نہیں۔ میں آپ کو صاف بات کہتا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کو مات ہو گئی، اس کو برداشت کریں، اور کسی مذہبی جماعت اسلامی کے ساتھ تو چلنا بھی بند۔ میں تو حرام بھی نہیں کہہ سکتا، یقین جانے اس کے پیچھے مودودی کھڑا ہے، میری مجبوری ہے۔ کیا ہو گیا بھیک مانگتے پھرتے کانفرنس سے؟ کہا تمہاری قسمتوں میں اب کانفرنسیں اور احتجاج رہ جانے ہیں، اور وہ بھی سننے نہیں جانے، کسی کے ساتھ نہیں ملنا، بس نون لیگ کے ساتھ بھی آپ نے ملنا ٹھنڈے۔ آپ قطعاً بھی ان کے ووٹر صرف ووٹر کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، آپ جب بھی کریں گے آپ مہذب شہری بنیں گے، باشعور شہری بنیں گے۔ اس مات کے اندر سے اپنی جیت کو چرانا ہے، دو پل کی عمر سے، دو پل سے ایک عمر چرانی ہے، جیون کی آشا تو یہی آشا ہے۔ کیا زندگی کے اندر سے کیا ہے کہ دو پل کا آپ کا جیون ہو، اس کے اندر سے ایک عمر چرا کر آپ لے جائیں جو جنت کی عمر ہو، جو پوری زندگی، یہ تھوڑی سی زندگی آپ کی، اس دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ زندگی تیری میری کہانی ہے، یہ میری تیری کہانی ہے، اس کے اندر سے ایک عمر کو چرائیں، لیکن کسی مفاد پرست، چاہے وہ نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا، ان کے تو خیر آپ کا تعلق ہی اور ہو تو ان کے پلے ان کے ساتھ جائیں نا، مفاد پرستی نہیں۔ وطن کے لیے نہ جلاؤ، نہ گھراؤ، نہ درنا، نہ ختم نبوت، نہ کوئی اور سٹنٹ، کسی سٹنٹ کے پیچھے نہیں لگنا، ٹھنڈے کول ہو جاؤ، اصلاح کی طرف قدم چلاؤ، ان کے ساتھ نہ چلو۔ اللہ ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔